نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الأمين المكين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی بیان ثنا اور نبی السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتاً توقعتاً عقیدتاً صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج ہم نماز جمعہ کے موقع پر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. جو لوگ سچے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے. یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا. اب تقویٰ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بس ایک دو دفعہ دن میں کہہ دیں کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، وہ اس طریقے سے تقویٰ کی نعمت مل جائے گی. نہیں، بلکہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے کعب، آپ نے تورات کو بھی پڑھا ہے، تورات کے بھی آپ عالم رہے ہیں، اب آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے تو آپ زیادہ صاحب علم ہیں چونکہ آپ نے تورات کو بھی پڑھا ہے. آپ مجھے اتنا بتائیے کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، کیا آپ کا سفر کسی ایسے رستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو کعب نے عمر سے پوچھا پھر آپ اس رستے پر کیسے سفر کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جس رستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹے دار، جب میں اس رستے پر سفر کرتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہوں، اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر چلتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن ان کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، یا میرے دامن کو کہیں عیب نہ پہنچے ان کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے. تو کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ بھی یہی ہے کہ جیسے تم کانٹے دار جاڑی والے رستے سے گزرتے ہو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتے ہو، ایسے ہی اس دنیا پر اپنے دامن پاک دامنی کو، اپنے دامن عفت کو اور اپنے دامن طہارت کو اس دنیا کے عیب سے بچا کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ایک رستہ ہے جس پر ہم چل کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک سفر کا مقام ہے جس کے بعد ہم نے گزر کر اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ اس دنیا پر انسان کی خواہشات کے کانٹے ہیں، اس دنیا پر انسان کی شہوات کے کانٹے ہیں، اس دنیا پر لوگوں کی ظاہری محبت کے کانٹے ہیں، لوگوں کی زینت کے کانٹے ہیں، لوگوں کے حیل و حجت کے کانٹے ہیں۔ بس تم نے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، ان کانٹوں سے بچ کر، شہوات سے بچ کر، برائیوں سے بچا کر اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے کر جانا، جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کا ایک سادہ مفہوم ہمیں یہ ملا کہ تقویٰ کی نعمت اس وقت ملتی ہے جب آدمی آخرت کی طرف سفر کرنے والا، جب آخرت کی طرف سفر کرنے والا مسافر دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، دنیا کی لذات سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے بچا کر جب وہ سفر کرتا ہے، اس وقت اسے تقویٰ کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے یہی حکم کیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، تقویٰ کی نعمت حاصل کرو، تقویٰ کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ بس یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کہہ دو کہ نہیں مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، ایسے تقویٰ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا تم وہ کام کرو، اللہ پاک نے جس شے سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ اللہ کے محبوب نے جو سیرت دی ہے اس سیرت کے مطابق زندگی گزارو، یہ تقویٰ ہے۔ اور جس کام سے اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے اس کام سے رک جاؤ، اور یہ تقویٰ ہے۔ یہ ایک آسان اور سادہ سا مفہوم ہے۔ اور ساتھ یہ حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صرف یہ نہ خیال کرنا کہ ہم نے یہ نعمت حاصل کر لی تو بڑا کمال حاصل کر لیا۔ یہ نعمت آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے 70 سال تک عبادت کی، لیکن جب آخری وقت آیا تو وہ دنیا سے مسلمان ہو کر نہیں، کافر ہو کر مرے۔ ایسے بھی لوگوں پر وقت آئے کہ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، لیکن آخری وقت انہیں ایمان کی نعمت نصیب نہ ہوئی، وہ ایمان جاتا رہا۔ اگر تم تقویٰ کی نعمت کو دوام دینا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تقویٰ کی نعمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہم جہاں رہیں یہ تقویٰ کی نعمت ہمارے ساتھ رہے، دنیا کے اندر رہیں تب بھی ہمارے ساتھ، جب آخری وقت ہو تب بھی ہمارے ساتھ ہو، فرمایا اگر تم اس پر استقامت چاہتے ہو فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ صرف اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو، عمل درست ہے، سب کچھ بجا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اس عمل کو چوری کرنے والا، اس پر ڈاکہ ڈالنے والا بھی بڑا مضبوط ہے، شیطان ہے۔ آخری وقت جب انسان پر آتا ہے، موت کے سکرات جب طاری ہوتے ہیں تو موت کے سکرات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان پوری قوت استعمال کرتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، اس پر مختلف قسم کی اشیاء سامنے آتی ہیں، اور ادھر روح کو قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر شیطان سامنے ہوتا ہے، بار بار اس سے کہتا ہے کہ آپ تو کلمے کا انکار کر دے، کوئی ایسا جملہ زبان سے کہہ دے جسے تو کافر ہو جائے، ایسی بات زبان سے کہہ دے جس سے تیری ساری زندگی کی اعمال تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اس وقت سے بچنا چاہتے ہو
آخری وقت اگر تم کفر سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان والوں کی سنگت اختیار کرو، سچ بولنے والوں کی سنگت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو. جب آخری وقت آئے گا تو وہ نیک بندے خود شیطان کا دفاع کریں گے. اس وقت تمہیں کفر کی موت نہیں ملے گی، بلکہ جن لوگوں کی تم نے صحبت اختیار کی ہوگی، جیسے انہیں ایمان کی نعمت نصیب ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی صحبت اختیار کرنے والے کو بھی ایمان کی نعمت نصیب ہوتی ہے. اب ایک آدمی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 آدمی قتل کیے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے. 99 آدمی قتل کرنے کے بعد اس سے خیال آتا ہے کہ اتنے لوگوں پر میں نے ظلم کیا ہے، اللہ رب العزت کی برکات سے شاید مجھے توبہ کی توفیق مل جائے. اب یہ خیال اس سے پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے اللہ پاک معاف کر دے. اب اس خیال کی وجہ سے اس نے دائیں بائیں سب شروع کر دیا کہ کہیں پہ بھی ایسا آدمی ملے جو میری رہنمائی کرے تاکہ میں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکوں. ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے اس کے سامنے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، اب بتاؤ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب وہ آدمی صاحب علم نہیں تھا، ایسی بات اس نے کہہ دی جذبات میں آ کر. اس نے کہا 99 آدمی قتل کیے اور اب کی بخشش کی بات کر رہا، ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار نکالی، اسے بھی قتل کر دیا. اس نے پورے 100 آدمی قتل کر دیا. اب 100 آدمی قتل کرنے کے باوجود اسے امید تھی کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے. وہ توبہ کی امید لیے سفر کر رہا تھا کہ میرا کوئی ایسا رہنما ہوگا جو مجھے اللہ رب العزت جل جلالہ کے عذاب سے بچا لے گا. اب وہ کسی صاحب علم کے پاس جاتا ہے، صاحب معرفت کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اتنے آدمیوں کو 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب بتاؤ کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اس نے کہا تیرے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اب تیرے دل کے اندر توبہ کا خیال آیا ہے، تو وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے اور اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ اگر صرف خیال سے معاف کرنا چاہتا تو خیال سے بھی تجھے معاف کر لے. کہ توبہ کا خیال تیرے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ پاک توبہ کے خیال سے بھی معاف کر دیتا ہے. اب چونکہ تو نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب نے خود بیان فرمایا کہ اس نیک بندے نے کہا کہ یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی کے اندر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اے توبہ کی نیت سے آنے والے، تو اس بستی کی طرف سفر کر جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. جب تو اس بستی کی طرف جائے گا تو یقیناً اللہ پاک جل جلالہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے معاف کر دے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے، جب اس آدمی نے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر شروع کیا تو ابھی تھوڑا سا سفر اس نے کیا ہی تھا کہ وہیں پر اس کی روح کو قبض کر دیا گیا. اب اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے. ادھر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. ادھر عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح کو دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے، اس نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے. اب رحمت والے فرشتے کہتے تھے چونکہ اس نے توبہ کے ارادے سے سفر کیا ہے تو اللہ پاک جل جلالہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، 100 آدمی کو قتل کیا ہے. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں. اللہ پاک جل جلالہ کی قدرت دیکھیے تو اس نے جبریل امین کو قاضی اور جج بنا کر بھیجا. اس نے کہا جاؤ میرے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر. سیدنا جبریل امین علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. دونوں کی بات کو سنتے ہیں. ایک جماعت بھی کہہ رہی تھی کہ اس نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا، اتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اب یہ جنت کا مستحق نہیں ہے. دوسری فرشتوں کی جماعت یہ کہہ رہی تھی جو رحمت والے فرشتے تھے کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کے ارادے سے سفر کر رہا ہے تو مرنے سے پہلے جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اب یہ جنت کا مستحق ہے، دوزخ کا مستحق نہیں ہے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا
ایسا کرتے ہیں جس جگہ سے اس نے سفر شروع کیا تھا اور جس بستی کی طرف اس نے سفر کرنا تھا اس راستے کی پیمائش کرتے ہیں کہ کل سفر کتنا بنتا ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب پہنچ چکا ہے یا اس بستی سے دور ہے ابھی اور اس مقام کی طرف ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، وہ اس مقام کے زیادہ قریب تھا جہاں سے وہ چل کر آیا، لیکن اللہ پاک جل جلالہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بندہ توبہ کا سفر کر کے آئے اور میں اسے معاف نہ کروں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے اپنا نظام قدرت تبدیل کر دیا اپنے بندے کو معاف کرنے کی خاطر اور یہ بتانے کی خاطر کہ لوگوں دیکھو میری رحمت کتنی وسیع ہے، میرا فضل کتنا وسیع ہے کہ تم نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن آخر وقت میری رحمت نے کیسے تمہارا استقبال کیا۔ اللہ پاک جل جلالہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین نیک لوگوں کی طرف سے تو سکڑنا شروع ہو جا تاکہ یہ مرنے والا بندہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جائے، اور ادھر زمین کو حکم ہوتا ہے اے زمین تو پھیلنا شروع ہو جا جہاں سے وہ چل کر آ رہا ہے، تاکہ جب زمین کی پیمائش ہو تو یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب چل سکے۔ جب نیک لوگوں کی بستی جب پیمائش کی جاتی ہے تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کی روح کو جنت والے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آدمی نے کتنے گناہ کیے، ظلم کرتا رہا، معصوم جانیں اس نے ضائع کی، لیکن اس کے باوجود آخری دم اس نے توبہ کی، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ جب اللہ کے خوف سے اس نے سفر شروع کیا تو رب ذوالجلال جل جلالہ کی رحمت دیکھی کس طریقے سے آئی، اس کی رحمت دوڑتی ہوئی اس کے استقبال کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ اے میرے بندے میں تو پہلے بھی یہ آواز دے کر کہتا تھا کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک گز میری طرف آؤ گے میں 10 گز تمہاری طرف آؤں گا، میری رحمت میرا فضل اس طریقے سے تمہارے قریب آئے گا، تم میرے قریب آ کر دو گے۔ اللہ پاک جل جلالہ اس طریقے سے اس آدمی کو معاف کیا۔ اب یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے جس آدمی نے یہ رہنمائی کی کہ آپ نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کریں، اس نے یہ رہنمائی کیوں کی؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ آپ مسجد کے اندر چلے جائیں، جا کر عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیں، معاف تو اللہ نے کرنا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ بیٹھ کر اللہ کریں، اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، اللہ پاک ایسے بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن اس صاحب علم نے، صاحب معرفت نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اپنا عمل سب کچھ بجا ہے، لیکن اس عمل کو اگر استقامت دینا چاہتے ہو، ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ نیک لوگوں کی طرف سفر کیا کرو، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کیا کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ ممکن ہے تمہارا عمل تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو رہا ہو، جب ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کرو گے، نیک لوگوں کی صحبت کی طرف جاؤ گے تو اللہ پاک جل جلالہ ان نیک بندوں کی وجہ سے تمہارے عمل کو قبول کر لیں گے، اور یہی مضمون قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، سورہ کاف ہے، سورہ کاف کے اندر 8واں رکوع ہے جس کے اندر یہ نامہ رکوع ہے جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے اندر خطاب کر رہے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، جلالی مزاج تھے، تو پورے جلال کے اندر آ کر خطاب کر رہے تھے۔ تو ایک آدمی جو بارگاہ نبوی کے آداب سے نہ واقف تھا، نہ آشنا تھا، جو آپ کے جلال کو سمجھ نہ سکا، اس آدمی نے اس وقت جلال کے عالم میں یہ سوال کر دیا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اب وہ بارگاہ نبی کی آداب سے واقف نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت سوال کرنے کا نہیں تھا،
پیغمبر پورے جلال سے خطاب کر رہا تھا اس وقت سوال نہیں کیا جاتا. اس نے اس لمحے سوال کر دیا کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلال کے اندر خطاب کر رہے تھے تو آپ نے جلال کے اندر جواب دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اب یہ بات آپ نے جلال کے اندر کہہ دی اور ایک ناآشنا آدمی کی سوال کرنے پر یہ بات کہی. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ پیارے موسیٰ وہ تو ناواقف آدمی تھا، ناآشنا تھا، اس کی زبان سے تو ایسی بات نکل گئی لیکن آپ کی زبان سے ایسی بات نہیں آنی چاہیے. وہ تو آپ کی عادات سے ناواقف تھا، اس نے ایسی بات کہی ہے تو آپ کو یوں جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں مجھ سے بڑا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. میری طرف نسبت کرتے تو اس نے آپ کی زیادہ عزت کی. تو اللہ رب العزت نے ایسے موسیٰ علیہ السلام کو پیار محبت کے ساتھ سختی نہیں کی، پیار محبت کے ساتھ آداب سکھائے کہ اے موسیٰ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں، حالانکہ زمین پر مجھ سے بڑا عالم ہے. انہوں نے عرض کیا مجھ سے بڑا عالم مولا کون ہے؟ مجھے زیارت کرا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں. اللہ پاک کے تجلال نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ وہاں پر بیٹھا ہو. اور یہ قرآن مجید کا ایک سارا واقعہ ہے جس کا میں پورا مضمون عقائد کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ جاؤ یہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، وہاں پر تم نے جانا ہے اور ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جاؤ ذبح کر کے اس کا مسالہ گوشت بنا کر. جب اس مقام پر پہنچو گے جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں اس مقام پر یہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر اس کے پانی کے اندر چلی جائے گی. تو جب یہ مچھلی پانی کے اندر جائے گی تو سمجھ لینا وہاں پر وہ عالم بیٹھا ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام حضرت یوشع بن نون ان کو لے کر سفر کرتے ہیں. حضرت یوشع بن نون یہ آپ کے خادم تھے، آپ کی خدمت کرنے والے تھے. انہوں نے روٹی لی، سالن مچھلی کا بنایا، وہ ساتھ لے کر سفر کرنا شروع ہو گئے. سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مسلسل چلتے رہے. ایک مقام آتا ہے یہاں پر آ کر تھک جاتے ہیں، تھک کر آرام کرتے ہیں. جب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. آپ کی خادم خاص حضرت یوشع بن نون جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مچھلی کا سالن جو ہم پکا کر لائے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئی. وہ اسے دیکھتے رہے، دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، انہوں نے کہا چلو سفر کریں. اب حضرت یوشع بن نون کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے بتا دیتا کہ اس مقام پر تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے. تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے. یہ اس کے اندر بہت سے راز ہیں، یہ تو ابھی میں سمپل بتا رہا ہوں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ میرے غلام وہ سالن دیا اور مجھے بھوک لگی ہے. اس وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سالن جو ہم بنا کر لائے تھے کھانے کے لیے، جب ہم نے اس جگہ آرام کیا تھا اس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پکار کر کہتے ہیں کہ اے یوشع جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر گئی تھی وہیں پر وہ اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے جس کی ہم زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں. وہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ طائبیل اس مقام پر رہتا ہے. فارتدا على آثارهما قصصا. چلو انہی قدموں کے بل واپس لوٹ آؤ، جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اسی مقام پر چلیں. اب یہاں پر رک کر میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ایسے ہی وہی کر کے بتا دیتا کہ فلاں مقام پر میرا بندہ رہتا ہے اور اس بندے کو بھی وہی کر دیتا، پیغام دے دیتا کہ میرا نبی تیرے پاس آ رہا ہے، ہم نے باہر کھڑے ہو کر استقبال کر. لیکن اللہ پاک نے یہ سارا کام نہیں کیا. اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا، ایک وسیلہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے، تم نے سفر کرنا ہے، مچھلی کو لے کر جاؤ اور مچھلی جہاں پر زندہ ہوگی وہاں پر وہ ملے گا. اب مچھلی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ایسے بھی تو بتا دیا جاتا، لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے ایک ولی کی شان کو بیان کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں
جو میرا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، جس کو میرے ساتھ نسبت پختہ حاصل ہو جاتی ہے، جو متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، جب وہ متقی اور پرہیزگار بندہ تمہیں کہیں مل جائے یا تمہیں پتہ چل جائے تو اس کی طرف فوراً سفر شروع کر دیا کرو، اس سے فیض حاصل کیا کرو، کبھی اعتراض نہ کرنا۔ کیوں کہ اگر ولی کی زیارت کرنا قابل اعتراض بات ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سفر نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جانا یا جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہ رہے ہیں ان کی طرف سفر کر کے فیض حاصل کرنے کے لیے جانا یہ بدعت نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور پھر اگلی بات اللہ رب العزت نے یہ بات ظاہر کی کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہوگی وہاں پر میرا بندہ رہتا ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ اپنے بندوں کی کرامت کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں پر مردہ دلوں کے اندر نور آنا شروع ہو جائے، ویران بستیوں کے اندر جب اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ویران اور اجڑے ہوئے ذہنوں کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ لو وہاں پر اللہ کا نیک صالح متقی بندہ رہتا ہے۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے اس میں حضرت موسیٰ کا کون سا کمال ہے، حضرت خضر کا کون سا کمال ہے، مچھلی کو اللہ نے زندہ کی۔ میں نے نہیں اسے یہ کہا مچھلی زندہ اللہ نے کی ہے، مجھے اتنا بتاؤ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد اس جگہ پر کیوں زندہ کی ہے؟ میں اللہ کیا اس جگہ پر قادر نہیں تھا جہاں پر مچھلی پکائی گئی؟ یہ اتنا سفر کر کے آ رہے تھے، کسی اور مقام پر زندہ کر دیتے، کیا اس پر قادر نہیں تھا اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، جہاں پر چاہتا جدھر چاہتا کر دیتا۔ زندہ اس مقام پر بھی اللہ نے مچھلی کو زندہ کیا ہے، لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے بتایا ہے کہ لوگوں میری قدرت بھی اس مقام پر ظاہر ہوتی ہے جہاں پر میرا بندہ رہتا ہے۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے، اس لیے میں نے اس مقام پر مردہ مچھلی کو زندہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جہاں پر ولی رہتا ہے وہاں پر موت حیات کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر موت حیات کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر میرا جو صاحب تقویٰ بندہ رہتا ہے وہاں پر ویران بستی ذکر الہی کے اندر مصروف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اجلے ہوئے دل ان کے اندر ذکر کی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہے، ویران جگہ جن کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا اس مقام پر ذکر الہی کی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم کی آواز چلتی ہے، اس کی رغبت کی جب آواز چلتی ہے تو لوگ خود بخود دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف چل جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سنت سے بتایا کہ کسی نیک بندے کی طرف سفر کرنا یہ بدعت نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا اپنے سامنے وہ اللہ کا نیک بندہ موجود تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے کو پانے کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی کہ جہاں پر موت حیات کے اندر تبدیل ہو جائے، جہاں پر مردہ دل کے اندر بہار آنا شروع ہو جائے، سمجھ لو وہاں پر اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس کے پاس آ کر سلام کیا، گفتگو ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ یہاں پر کیوں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہ کر وہ علم حاصل کرنا۔ یہاں پر یہ بھی بات ملتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہو تو خود سفر کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ استاد ہمارے گھر میں آ کر پڑھائے، پڑھا دے گا لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یہ بات یاد رہے گا۔ یہ بڑے شہروں کے اندر جائیں نا تو وہ تویجیں لگی ہوتی ہیں، لوگ پڑھانے کے لیے گھروں کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھائی ہو جاتی ہے لیکن وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی جو آدمی کو خود چل کر کسی کے پاس جانے سے حاصل ہوتی ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس مقام پر پہنچے ان سے یہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ علم جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی تھوڑا سا دے دیجیے. تو انہوں نے جواب میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا. اب اس ولی کی نگاہ دیکھیے کس قدر تھی کہ پیغمبر کے بارے میں بھی وہ علم رکھتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام علم تو اللہ نے مجھے دیا ہے لیکن وہ علم آپ حاصل نہیں کرتے کیونکہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے. وہ ظاہر کے خلاف ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں لیٹا ہوا ہوں گا، لوگ رو رہے ہوں گے میں ہنس رہا ہوں گا، بس تو رونے کی طرف دیکھے گا میں ہنسنے کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو آپ ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کریں گے تو میں کہوں گا آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ نہ چلیں تو بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا صبر کرنے کی، آپ صبر کرنے والا پائیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر صبر کرتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر دریا کے کنارے کنارے صبر شروع کرتے ہیں. جب چل رہی ہیں تو اچانک ایک کشتی والے آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، وہ تو پہچانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو، انہوں نے پہچان لیا حضرت خضر علیہ السلام پیدل کر رہے ہیں. تو ان کشتی والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہماری کشتی میں سوار ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو، فیض حاصل ہو، اور آپ سے کوئی اجرت نہیں لی جائے گی. ثواب کی خاطر، برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ کو کشتی میں بیٹھا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہیں. جو ہی سفر اختتام کو پہنچنے والا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے کا نقصان کرنا شروع کر دیا. تو اس کی کشتی کے کچھ جو وہاں پر تختے لگے ہوئے تھے انہیں اکھاڑنا شروع کر دیا تاکہ اس کشتی کی زینت متاثر ہو جائے، جس کی زینت کو حرف آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ران آ گیا. آپ نے کہا کہ اے خضر عجیب بات کر رہے ہیں، اس نے اتنی نیکی کی، ہم پیدل کر رہے تھے اس نے ہمیں کشتی کے اندر سوار کر لیا، اب ہم کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں، اس نے ہم سے 1 روپیہ بھی کرایہ نہیں مانگا، بغیر کرایہ کی اتنی نعمت اتنا احسان ہم پر کیا ہے، اب جب سفر ختم ہونے والا ہے تو آپ نے اس کا نقصان کرنا شروع کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے کیونکہ میرا کام سارا خلاف ظاہر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بات یاد آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے اگلی بات. اب آگے چلتے ہیں. جب سمندر سے دریا سے پار بستی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک معصوم بچہ ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہی اسے دیکھا فوراً اسے پکڑ کر قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، بڑے جلال کے اندر کہنے لگے کہ اے خضر عجیب بات کرتے ہو، معصوم بچہ ہے، اس نے تو ابھی تک برائی نہیں کیا، اس نے ابھی تک تو برائی نہیں کی اور آپ نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا ہے. یا کوئی تکلیف پہنچائی ہوتی، ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہوتا، کوئی گناہ ہوتا پھر قتل کرتے تو بات کی، بغیر کسی تکلیف کی آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بات کو یاد کرو، میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کے بعد سوال نہیں کروں. اب اگلا تیسرا اسٹیپ چلتا ہے. ایک بستی کی جب قریب جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو چونکہ بڑا طویل سفر کر کے آ رہے تھے، بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو کہا ان قوم والوں سے کہو کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اتنے دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، ہماری میزبانی کریں، ہم ان کے مہمان ہیں. تو جب قوم والوں سے یہ سوال کیا تو قوم کی کچھ بگڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا مسافر ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سفر کر رہے ہیں، اپنا کام کریں، جس کام کے لیے آئے ہو جاؤ ادھر، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ہم تمہاری خدمت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ مہمان کی تو لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے مہمان سے اتنے دور سے چل کر آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. بہرحال اسی غصے کے عالم میں وہ چل رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو تقریباً 100 فٹ بتائی جاتی ہے، وہ دیوار نیچے گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیکھا یہ دیوار نیچے گر رہی ہے، ایسے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے کھڑا کر دیا، وہ دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجیب بات ہے، جہاں پر نیکی کرنی ہے وہاں پر نقصان، اور جہاں پر نقصان کرنا ہے وہاں پر نیکی کر رہے ہیں. قوم والوں نے زیادتی کی ہے، ہماری مہمانی کا انہوں نے حق ہی ادا نہیں کیا، بلکہ اعراض کر دیا ہے کہ ہم تمہاری کوئی خدمت نہیں کریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں.
تو یہ کیا بات ہے؟ یا تو آپ ان سے اجرت لیتے کہ مزدوری دو تاکہ ہم کھانا کھا سکیں، مزدوری لے کر یہ کام کرتے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے. 3 موقع میں نے آپ کو دیے ہیں، 3 موقع میں نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ صبر کریں، لیکن آپ نے بار بار اعتراض کیا ہے. اب یہ آخری بات تھی جس پر آپ نے اعتراض کیا. اب یہ جدائی کا وقت ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے. وہ جو پہلا کام میں نے کیا تھا، کشتی کے اندر ہم سفر کر رہے تھے، کشتی والے نے ہمارے ساتھ نیکی کی. جب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچنے لگے تو میں نے اس کی کشتی کا نقصان کیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس مقام پر کشتی نے رکنا تھا، اس مقام پر جو حکمرانی کر رہا تھا بادشاہ، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، غاصب بادشاہ تھا. وہ جس کشتی کو خوبصورت دیکھتا تھا اس کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا. یہ غریب آدمیوں کی کشتی تھی، ان کا گزر افاد اسی کشتی پر ہوتا تھا. ان کا پورے خاندان کا یہی ذریعہ معاش تھا. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا. ان کی کشتی خوبصورت تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ اگر کشتی صحیح سلامت دوسرے مقام پر پہنچی تو وہ ظالم بادشاہ قبضہ کر لے گا. میں نے جان بوجھ کر اس کے اندر اس کی زینت کو خراب کر دیا ہے تاکہ ان کی مزدوری بھی ہوتی رہے اور ان کی کشتی بھی ظالم بادشاہ سے بچ جائے. میں نے ان کا نقصان نہیں کیا، ان کے ساتھ نیکی کی ہے. آپ اس نیکی کو سمجھ نہیں سکتے. دوسری بات کہ وہ معصوم بچہ جسے میں نے قتل کیا ہے، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ معصوم بچہ ہے، لیکن میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے. اور بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھر والے اس سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. والدین اس قدر محبت کرتے تھے کہ بچہ جو بھی ڈیمانڈ کرتا اس کے والدین فوراً اس کو پورا کرتے تھے. مجھے پتا تھا کہ جب یہ بچہ جوان ہوگا تو اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں گے. میں نے اس کے والدین کو کفر سے بچانے کی خاطر اس بچے کو قتل کر دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ پاک اس بچے کے بدلے کی نیک اولاد عطا کرے گا. آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، آپ نے اعتراض کر دیا. تیسری بات کہ وہ دیوار گر رہی تھی، قوم والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی، ہماری میزبانی نہیں کی، وہ دیوار گر رہی تھی تو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی اللہ کا ولی گزرا تھا جس نے اپنی اولاد کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا تاکہ میری آنے والی نسل یہ خزانہ لے کر اپنا وقت گزارتی رہے گی. یہ یتیم بچوں کے خزانے والی دیوار تھی. اگر یہ گر جاتی تو خزانہ سامنے باہر آ جاتا اور ظالم لوگ اٹھا کر لے جاتے تو یہ یتیم بچے دیکھتے رہ جاتے. میں نے ان یتیم بچوں پر احسان کیا جس کی وجہ سے اس کشتی کو کھڑا کیا ہے، یہ دیوار کو کھڑا کیا. اب بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان کا ظاہر جب کسی چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ ہر چیز ایسے ہی ہوگی جیسے میں خیال کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ولی کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ اے میرے پیغمبر، اگر میرے کسی نیک بندے کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے کاموں پر اعتراض نہ کیا کرو، اس سے فیض حاصل کیا کرو. جو بات بھی وہ ظاہر کے خلاف کہہ دے وقتی طور پر ہمارے دماغ میں وہ کھٹکے گی، لیکن اس کے اثرات بڑے اچھے ہوں گے. وہ کشتی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے نقصان ظاہری طور پر پہنچایا تھا، وہ ان کے لیے اتنی مفید ثابت ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ظالم بادشاہ سے بچ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کا خاندان اسی کشتی پر اپنا ذریعہ معاش کرتا رہا. اور وہ معصوم بچہ جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس بچے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بچی عطا کی، اور بچی اتنی نیک پرہیزگار گزری ہے کہ اس کی بچی سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اس کی نسل سے تقریباً 70 کے قریب اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اور وہ جو یتیم بچوں کی دیوار تھی جسے میں نے بچایا ہے، ان کی یہ 7ویں نسل تھی جن کا خزانہ میں بچا رہا تھا. ان کی 7ویں پشت کے اوپر ایک اللہ کا ولی گزرا ہے. اس اللہ کے ولی کی وجہ سے میں نے ان کے خزانے کو بچایا ہے. یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، تم جب ظاہر کی طرف دیکھتے ہو تو باطن کی نعمت سے معروم رہتے ہو.
اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، وہ صرف آغاز کو نہیں دیکھتا بلکہ کام کے انجام کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر صرف ظاہری عبادت پر نہیں ہوتی، اس کی نظر اس کی آخری لمحات پر بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ایمان والو تقویٰ کی نعمت حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کی نعمت حاصل کرو اور میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جاؤ، کیوں کہ جب تمہارا آخری وقت ہوگا، آخری لمحہ ہوگا، تو یہ میرے نیک بندے اس لمحے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اس لمحے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ تقویٰ حاصل کرو اور نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ جب نیک لوگوں کے پاس جاؤ گے بڑی عجیب و غریب تم اشیاء کو دیکھیں گے، بظاہراً اس کا کلام تمہارے مزاج کے خلاف ہوگا لیکن اس کا اثر بڑا اچھا ہوگا۔ اب ایک معصوم بچہ ہے، اب معصوم بچے کو آپ جب وہ بیمار ہوتا ہے آپ کو گولی لے کر دیتے ہیں ڈاکٹر سے، تو جب اس بچے کو دیتے ہیں تو کیا بچہ خوشی سے کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، وہ نفرت کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ کوئی سیرپ ہوتا ہے، وہ کڑوا سیرپ ہو آپ اسے پلائیں وہ نہیں پیے، تو کیا خیال ہے کہ آپ بچے پر ظلم کر رہے ہیں کڑوا سیرپ پہ آ کر؟ جو آدمی اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہا ہے اور بچہ پینے سے اعراض کر رہا ہے، رو رہا ہے آگے، تو کیا والدین اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ ظلم نہیں کر رہے، پیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی۔ بچہ تو ظاہری طور پر کڑوا دیکھ رہا ہے اس کا ذائقہ، لیکن اس کے والدین اس کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر کڑوی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ کا ولی ظاہری طور پر ایسے کام کراتا ہے جس سے وہ ذہن جن کے اندر ابھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا معرفت کا نور، جو ابھی معصوم بچے کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں آخرت کی سمجھ نہیں ہوتی، جو آخرت کا علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کا ولی آخرت کے منظر کو سامنے رکھ کر اس بندے کو ظاہراً ایسی چیزیں دے رہا ہوتا ہے، ایسے کام کروا رہا ہوتا ہے جو اس کی عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مجھے بھوکا دلا رہا ہے، بھوکا پلا رہا ہے، ساری رات مجھے کھڑا کر کے عبادت کروا رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بندہ تو یہ سمجھتا ہے، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت اپنا معصوم بچہ لے کر آئی، صابر کلیئر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے، کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جو میرے لنگر پکتا ہے یہ لنگر لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے اور خود نہیں کھا رہا۔ اب وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا۔ جب خود کھانے کی باری آتی تو روٹی کے خشک ٹکڑے اٹھا کر اسے دیتے کہ یہ تم نے کھانا۔ اب وہ بچہ یہ ٹکڑے کھاتا رہا، کافی عرصہ گزرا، یہ ٹکڑے کھا کھا کر اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، بالکل نئی کمزور اور ناظر ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آتی ہے، اچانک دیکھتی ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے مرغ پکا ہوا ہے، آپ مرغ کھا رہے ہیں، اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے وہ کچھ ٹکڑے کھا رہا ہے۔ تو والدہ سے رہا نہ گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ تو مرغے کھائیں اور میرا بچہ ٹکڑے کھائے۔ تو ایسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی بات سمجھنے والی ہے، جب آپ کا بیٹا بابا فرید کے مقام پر پہنچ جائے گا، اس مقام پر جو بھی کھائے گا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی تمہارا بیٹا اس مقام پر نہیں کہ اسے یہ چیزیں کھلائی جائے، ابھی اسے کمزور کیا جا رہا ہے، لاغر کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے اندر شہوت ختم ہو جائے، تاکہ اس کی ظاہری جسمانی قوت جس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ قوت ختم ہو جائے۔ جب وہ قوت ختم ہوگی اور وہ نور پیدا ہوگا جس سے اس کا دھیان آخرت کی طرف رہے گا، وہ بندہ رہے گا دنیا کے اندر لیکن دنیا کو نہیں، وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوگا، وہ لوگوں کے اندر پھر رہا ہوگا لیکن اس کا دھیان لوگوں کی طرف نہیں ہوگا، وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس مقام پر وہ پہنچ جائے گا اس کے بعد جو مرضی سے کھلائیں پلائیں، پھر اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں، وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ نعمت اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت سے ملتی ہے۔ علم حاصل کریں، جتنا مرضی علم حاصل کرتے رہیں، یاد رہے یہ بات، صرف علم سے آدمی کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، عالم گزرے، جنہوں نے ساری زندگی علم پڑھا، کتابیں پڑھی، درس دیتے رہے، تدریس کرتے رہے،
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا وقت آخری آ گیا کہ ان کی موت کفر پر ہوئی۔ صرف علم کچھ بھی نفع نہیں دیتا جب تک اللہ کے نیک بندے کی نظر نہ ہو، جب تک اللہ کے سارے بندے کی صحبت حاصل نہ ہو، اللہ کے متقی ولی کی صحبت حاصل نہ ہو، علم بھی فائدہ نہیں دیتا، نہ عمل فائدہ دیتا ہے، نہ انسان کا علم فائدہ دیتا ہے۔ یہ علم اور عمل تب سلامت رہتا ہے جب تمہاری نسبت اللہ کے نیک بندے کے ساتھ قائم ہوگی، اللہ کے سارے بندے کے ساتھ قائم ہوگی، جو متقی ہوگا، عبادت کرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ جب آپ کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی تو آپ کا جب آخری وقت ہوگا وہ ولی وہ مرشد اس وقت آپ کے کام آئے گا۔ جب شیطان تمہارے سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوگا کہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دے جس سے کفر ہو جائے، سامنے اللہ کا وہ ولی وہ آپ کا مرشد کھڑا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ محمد، اس وقت اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے یہ کرنا، اس وقت اسے قدر آتی ہے کہ اللہ کے نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کی کتنی شان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔